اور دوسری طرف اسلام ہے جو آپ کو مکمل طور پر رکنے کا پابند کر رہا ہے۔ کوئی تصور ایسا پیش کیا جا سکتا ہے ایسے امن کا، ایسی سلامتی کا؟ تو بہرحال ان نوعیتوں سے بھی ہم شرعی اقدامات کے، شرعی ان احکامات کے پابند ہیں، شرعی تعلیم کے پابند۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس و مطہر کے لیے ہے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود و مسجود ہے۔ ان کے صلاۃ تعداد درود السلام و امام الانبیاء پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رجب کا یہ مہینہ گزر رہا ہے۔ آج کی گفتگو اسی حوالے سے رکھی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سال کے 12 مہینے مقرر کیے گئے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے۔ اور ان مہینوں کی جو حرمت ہے وہ اسلام سے قبل سے موجود ہے، دور جاہلیت میں بھی موجود تھی۔ وہ 4 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان الزمان استدار کہیئۃ یوم خلق السماوات والارض۔ آج زمانہ بالکل اسی طرح لوٹ آیا جس طرح اللہ رب العالمین نے جس کیفیت پر اس کی تخلیق کی ہے۔ اور اس کے یہ 12 مہینے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے تو لگاتار یوں ہیں کہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، اور اس کے بعد اگلا سال جیسے ہی شروع ہو تو پہلا مہینہ محرم ہے، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب کا ہے جسے رجب مضر بھی کہا گیا کہ مضر قبیلے کے لوگ اس مہینے میں زیادہ اہتمام کرتے تھے، تو اس لیے اسے رجب مضر بھی کہا گیا۔ فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے ہونے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کچھ امور کے تعلق سے، کچھ احکام کے تعلق سے ان مہینوں کا احترام اور حرمت بڑھ جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور دیگر کا بھی، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین ان دنوں کے اعمال کا اجر بھی بڑھا دیتا ہے، کہ ان دنوں میں کیے جانے والے جو نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ ان کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں کیے جانے والے جو گناہ ہیں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کی سزا، ان کا اسم، ان کی جو عقوبت ہے وہ بھی اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے، ان کی جو شناعت اور قباحت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو نیکیوں کا اجر بڑھ گیا، اس لحاظ سے ان نیکیوں کا کرنا زیادہ اہتمام کے ساتھ ان دنوں میں ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا، اور گناہوں کی شناعت اور قباحت بڑھ گئی۔
اس لحاظ سے ان دنوں میں ان گناہوں سے رکنا اور رکنے کا اور زیادہ اہتمام کرنا یہ مشروع ہو گیا۔ یہ اس کی حرمت کا مفہوم ہے۔ تو عبادات کے تعلق سے بھی بالعموم کثرت عبادت کا اہتمام کرنا ان سارے مہینوں میں یہ مستحسن ہے، اچھا کام ہے اور باعث اجر ہے۔ اور بالعموم ان حرمت والے مہینوں میں سے حد درجہ گناہوں سے بچنا، ویسے ہی بالعموم بچنا ہے ہر مہینے میں، لیکن چونکہ سزا بڑھ چکی ہے اور اس کی شناعت اور قباحت بڑھ چکی ہے، زیادہ گناہ ملے گا، اس لیے اسی حد تک اس کی ترغیب، اس سے روکنے کا معاملہ بھی زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ دو پہلو اس حوالے سے بالعموم تو ٹھیک ہے۔ بعض امور ایسے ہیں ان میں سے چند ایک مہینوں میں جو دور جاہلیت میں بھی کیے جاتے تھے یا آج بھی کسی صورت میں موجود ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں بھی معلومات اور معرفت رکھیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور قطعاً کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جو بدعت یا شرک کے یا خرافات کے زمرے میں آئے اور گناہ کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے ہمارا معاملہ زیادہ خطرناک ہو جائے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہو گئی، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں بالعموم اگر نیکی کرنے کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، بالعموم اگر ہر گناہ سے بچنے کی بات کی جائے، اس کی شناعت اور قباحت کے بڑھنے کی بات کی جائے، اس کے جو سزا ہے اس کے بڑھنے کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے۔ کسی مخصوص عمل کے کرنے کی اگر بات کی جائے گی، کسی مخصوص کام سے رکنے کی اگر بات کی جائے گی، تو اب اس کو ہم چیک کریں گے دلائل پر۔ دور جاہلیت میں خاص ایک کام کیا جاتا تھا اس مہینے میں، بہت سارے کام تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ایک عبادت ہے اور قربانی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے۔ تو قربانی کرنا بڑے اجر کا باعث ہے، لیکن جب نیا اسلام آیا تو ایسے بعض اعمال جو پہلے سے جاری تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بسا اوقات برقرار رکھا ہے اور بسا اوقات ان سے روکا ہے۔ اس میں جو وجہ تھی بنیادی، وہ اس کی تاریخی حیثیت یا اس کام کا جو سبب تھا اس کی وہ وجہ۔ مثلاً آپ علیہ السلام کے سامنے کسی نے نظر مانی کہ میں فلاں مقام پر اونٹ کو نحر کروں گا، تو آپ نے پوچھا خاص اسی مقام کی وجہ کیوں ہے، اسی مقام کی نظر کیوں مانی؟ کیا وہاں جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا، کوئی بت موجود ہے؟ اور اگر جواب اس بات میں ہے تو یہ حلال کام جو اللہ کے لیے نظر مانی جا رہی ہے تو بھی شرعاً جائز نہیں رہا، کیونکہ اللہ کی حد تک نسبت تک تو یہ کام جائز ہے، لیکن اس میں ایک تأثر نظر آ رہا ہے دوسروں کا، خاص اسی جگہ کی نظر ماننا، ایک تأثر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسی کوئی متبرک جگہ ہے جس طرح سے وہ جاہلیت کے لوگ کسی بت کی وجہ سے متبرک سمجھتے ہوں، تو اس لیے شریعت نے اس سے روک دی۔ تو یہ خاص علت اور ایک وجہ نظر آئے گی۔ اسی طرح قربانی اللہ کے نام پر کرنا تو ٹھیک عبادت، لیکن دور جاہلیت میں بتوں کے نام پر کی جانے والی اس قربانی کو لوگ عتیرہ کہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی فرا، کوئی عتیرہ نہیں، لا فرا ولا عتیرہ، اس طرح کی قربانی اسلام میں نہیں۔
ہاں اسلام صرف اللہ کے نام پر قربانی کی اجازت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، اور اس میں مخصوص اور معین جو قربانی ہے وہ صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر، کسی اور مہینے میں یوں معین قربانی موجود نہیں۔ تو آج اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے، کمپیریزن کریں، آج اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے، عطیرہ کا نام موجود نہیں، قربانی کا نام بھی نہیں ہے، ذبیحہ کی بھی صورت نہیں ہے، لیکن صورت وہی بن رہی ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ اگر بتوں کے لیے یا باطل معبودوں کے لیے ان کے جو ذہنوں میں جو سوچ ہوتی تھی، ان کی خوشنودی حاصل کرنا، جو ان کی ایک باطل فکر تھی، باطل سوچ تھی، اس لیے وہ ایسا کام کرتے تھے، آج اس کو کوئی اور نام دے دیا جائے، اس کو کونڈوں کا نام دے دیا جائے یا اس کو کوئی اور نام دے دیا جائے اور تصور اسی قسم کا ملتا ہو، بالآخر نتیجہ وہی بنے، تو شرعاً ایسا کام قطعاً جائز نہیں۔ خواہ وہ کام اس کا نام آپ کچھ بھی لیں، اس کی تاریخ کچھ بیان کریں، اس کے جواز کے لیے کوئی خاص ہیلے ڈھونڈیں کہ یہ تو اللہ کا رزق ہے، اللہ کا رزق ہے تو اس کو ویسے ہی استعمال کیا جائے گا جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دی۔ لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں جو قربانی کی جا رہی ہے، کرنے والے سوال کرنے والے صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس میں کوئی ایسا مشتبہ معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں۔ یہاں تو واضح طور پر کسی اور کی خوشنودی، فلاں امام کے نام کی، اور طرح طرح کی پھر اس میں باتیں کی جاتی، اس میں جیسا خطرناک تصور ہوگا اس کا ویسے ہی خطرناک حکم ہوگا، کم سے کم حکم اس کا بدعت کا ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کم سے کم حکم یہ۔ اور اگر تصور اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ذات مجھ سے خوش ہو جائے گی، مجھے نوازے گی، مجھے دے گی، اب یہ شرک کا پہلو، تو تصور جتنا خطرناک ہوگا اتنا ہی اس کا حکم خطرناک ہوتا چلا جائے، جتنی نیت خطرناک ہوگی اس کے لحاظ سے اس کی سزا شرعی طور پر اور گناہ اس کا خطرناک ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال بعض امور ایسے تھے ماہ رجب کے تعلق سے، جس کی ایک مثال کی۔ اسی طرح اس مہینے کی حرمت کے تعلق سے وہ لوگ اپنے بعض امور کو جاری رکھنے کے لیے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے کہ ہمارے یہ امور یہ جاری رہیں۔ مثال کے طور پر قتال کا معاملہ ہے، قتال، اب ہمیں کسی سے لڑنا پڑے تو ہم لڑیں، ہمیں کسی کا مال غصب کرنا پڑے تو غصب کریں، ہم ڈاکے ڈالیں۔ اب مہینہ حرمت والا آ گیا، چلو اگلا مہینہ ہم حرمت والا بنا لیں۔ قرآن کریم نے اس کو تعبیر کی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسیء سے تعبیر کی، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ ہم اگلا مہینہ رجب کا بنا لے کے اس مہینے میں ڈاکے ڈال لیتے ہیں، اس مہینے میں ہم جو ہے وہ چوریاں کر لیتے ہیں، اس مہینے میں ہم لوٹ مار کرتے ہیں، یا اس مہینے میں فلاں دشمن سے لڑنا ہم لڑتے ہیں۔ اسلام نے اس حرمت کو برقرار رکھا، یاد رکھیے اسلام نے بعض چیزوں کو ختم کیا، جیسے اس کی میں نے آپ کو مثال دی، عطیرہ کو ختم کیا، قربانی کسی کے نام کی ختم کر دیا اسلام، سیرے سے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے روک دیا، کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ شرک سے اس کے تانتے ماتے جڑتے۔ ایک چیز کو برقرار رکھا اور وہ ہے ان مہینوں کی حرمت کو، احترام کو۔ عرب میں موجود تھا، اسلام نے اسے برقرار رکھا، اور دو پہلوؤں سے اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایک پہلو تو یہ کہ وہاں صرف عرب تک محدود تھا، لیکن اب عالم اسلام جہاں جہاں موجود ہے اسلام سب اس احترام کو ماننے کے پابند ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ ان کا تو معاملہ جزوی تھا، جب چاہیں بدل دے ترتیب، لیکن اسلام ترتیب بدلنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ترتیب بدلنے کی اجازت نہیں، اور ہر گناہ کے تعلق سے یہی حکم اور ہر نیکی کے تعلق سے یہی حکم۔ یہی معاملہ قتال کا بھی ہے، البتہ قتال کی دو صورتیں، ایک چیز کی اجازت علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں،
अन अश-शहरिल हराम क़ितालन फ़ीह कुल क़ितालन फ़ीह कबीर। अल्लाह के पैगम्बर आप फरमा दें कि इन हुर्मत वाले महीनों में क़िताल करना, जंगो जदाल करना बड़ा गुनाह है। ईमान वालों, ख़ास अहले ईमान को मुखातब करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह वला शहरुल हराम, अल्लाह की इन शायर की, इन निशानियों की बेहुरमती ना करो और इन हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती ना करो। बेहुरमती, ये गुनाहों का करना बेहुरमती, ये जुल्म और ये गुनाह, ये बेहुरमतियाँ हैं और ये क़िताल भी बेहुरमती है। क़िताल की दो सूरतें, एक क़िताल है जिसे आप क़िताल इब्तिदा कह सकते हैं। उसकी सूरत क्या है कि एक मुस्लिम ममलिकत, मुसलमान रियासत जो जहाद की शुरूत और क़ुयूद हैं उनका लिहाज रखते हुए कुफ़ार पर हमला करें। वो कुफ़ार जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और उनसे अब दिफा ज़रूरी हो गया हो, उन पर हमला करना ज़रूरी हो गया। लोगों को उनके याद रखिए, जिहाद होता ही एलाए कलिमतुल्लाह के लिए। एलाए कलिमतुल्लाह का माना क्या है? पूरे मुआशरे की हिफाजत करना, जो एलाए कलिमतुल्लाह के ज़रिए से मुमकिन। हमारा ये मौजू नहीं है, इस पर हम ज़्यादा तफसीली बात नहीं करेंगे, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और सूरतें बदलती रहती हैं। कभी ये फ़र्ज़ किफ़ाया होगा, कभी ये फ़र्ज़ ऐन होगा। तो जब जैसी सूरत हो, जैसे मामलात हो, वैसा मामला, वैसा इसका हुक्म होगा। ये शरीयत इससे रोकती नहीं, दुनिया की कोई तहजीब इससे नहीं रोकती, और दुनिया की किसी तारीख़ में ऐसा मामला रुका नहीं किसी मजहब के ताल्लुक़ से। इस्लाम पर यह एतराज़ किया जाता, जो एतराज़ सरासर बातिल और बातिल सोच पर कायम है और तअस्सुब और इनाद पर कायम। इसलिए कि दुनिया में बड़ी बड़ी जंगों की मिसालें मौजूद हैं जिसका मकसूद सिर्फ दुनियावी मवाद को हासिल करना, दुनियावी साजो सामान को समेटना। लोगों की इज्जतों से खेला गया, उनके मालों से खेला गया। आज भी बड़ी बड़ी जंगों के पीछे सिर्फ यही मतमे नज़र है। लेकिन इस्लाम जब भी ऐसा जिहाद कायम करता है, उसका मकसूद इस मादी सामान को समेटना नहीं होता। लोगों को इज्जत देना, लोगों की इज्जत की हिफाजत, लोगों के ईमान की हिफाजत, उनके दीन की हिफाजत, अमन व अमान की हिफाजत के लिए ये जब भी जिहाद होता है इसलिए होता है। कत्तान कभी ये ज़िमनी फ़वाइद में से ज़रूर है। माल और असबाब को ज़ाया करना शरीयत इसका भी हुक्म नहीं देती। अब जो माल ऐसा मिलेगा गनीमत के तौर पर, वो ज़िमनी फ़ायदा ज़रूर है। कसदन इरादतन किसी के माल को यूँ हासिल करने के लिए हमला करना, शरीयत के किसी उसूल में ये चीज़ मौजूद नहीं। तो दुनिया की जंगों में, जो दूसरी तहजीबों में, दूसरे मज़ाहिब में चीज़ नज़र आती है, और इस्लाम का जो तसव्वुर जिहाद है और तसव्वुर अमन है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन बातों को खलत मलत करके पेश करना, दलाइल को खलत मलत करके पेश करना, ये सरासर तअस्सुब और इनाद। तो एक ये जिहाद इब्तिदा है, किसी पर हमला आवर होना, जब हमला आवर होना और यानी कि अहवाल उसका तकादा करे, ज़रूरत इसकी महसूस की जाए, और जो जिहाद की शुरूत और क़ुयूद शरीयत ने मुतय्यन की है, जब उसकी ज़रूरत महसूस की जाए, एक ये, और ये बिल्कुल जायज़ है, इसका हुक्म बदलता रहता है। एक जिहाद जो दिफा है, क़िताल दिफा, कि दुश्मन आप पर हमला आवर हो गया, अब आपने अपनी जान बचानी है। मदीना पर आए, खंदक खोद कर जान बचाई गई, दिफाई पोजीशन में है मुसलमान। तो हुर्मत वाले महीनों में क़िताल दिफा जायज़, ये फ़र्क है। शरीयत ये नहीं कहती कि आप खुद हमला आवर हो, आप इस महीने में रुक जाएं हुर्मत वाले में। हाँ, क़िताल दिफा की पोजीशन बन चुकी, आपके मुखालिफ ने इस महीने की हुर्मत का लिहाज नहीं रखा। अब आपने चूँकि लोगों की इज़्ज़तों को भी बचाना है, उनके दीन को भी बचाना है, उनकी जानों को भी बचाना है, माशरे में अमन भी कायम करना है, जो सिर्फ इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ इस्लाम के ज़रिए से मुमकिन है, इसलिए दिफाई पोजीशन में है। अब ये सब कुछ जायज़ है। अब आप अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़ते हैं, अब गुनाहगार आप नहीं, ये उसूल। जबकि वहाँ क्या था दौरे जाहिलियत में, हाँ हम हुर्मत को मानेंगे, अब मानने का तरीका कार क्या, लड़ेंगे भी। अब क्या करेंगे कि इस महीने को हम बदल देते हैं, अगले महीने में हम जो है वो एहतराम कर लेंगे और उसको हम रजब समझ लेंगे। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ हीला है, एक तरफ हीला तावील, अपने काम से बाज भी नहीं आए और अगले महीने को हुर्मत वाला बना दिया। और बसा औकात कई महीने आप तक़दीम व ताख़ीर का मामला कर रहे हैं,
اور دوسری طرف اسلام ہے جو آپ کو مکمل طور پر رکنے کا پابند کر رہا ہے۔ کوئی تصور ایسا پیش کیا جا سکتا ہے ایسے امن کا، ایسی سلامتی کا؟ تو بہرحال ان نوعیتوں سے بھی ہم شرعی اقدامات کے، شرعی ان احکامات کے پابند ہیں، شرعی تعلیم کے پابند۔ ہمیں جہاں روک دیا گیا قتال سے بھی اس مہینوں میں ہم رکنے کے لیے پابند ہیں۔ ہاں دفاع ہے تو دفاع کے لیے پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح ان حرمت والے مہینوں کے تعلق سے شریعت جہاں چند عبادات کے تعلق سے، مثلا ماہ رجب کی اگر بات کی جائے، ماہ رجب میں نے کہا بالعموم جو نیکی کی جائے، نماز ہے، نفلی نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اجر انشاءاللہ تعالی دوسرے مہینوں کی نیکیوں کے بنسبت زیادہ ہوگا، لیکن مخصوص نمازیں پڑھنا اور اس کے بارے میں مخصوص اجر کی امید رکھنا اور اس کی ترغیب کرنا، مثلا صلاۃ الرغائب ہے کہ رجب کے پہلے جمعے کو رات کو پڑھی جائے، صلاۃ الرغائب یا 1000 رکعتوں والی یہ نمازیں پڑھی جائیں، جس سے پورا سال جو ہے بڑا سکون ملے گا، بڑا خاص طریقے سے۔ کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں روایت موجود، ابن حجر رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی صحیح حدیث سے یہ صلاۃ الرغائب ثابت نہیں، لہذا اس کا کرنا جمہور کے نزدیک، تمام اکثر اہل علم کے نزدیک بدعت ہے، بدعت۔ ابن حجر رحمہ اللہ کا فتویٰ۔ تو اگر آج ایسی کوئی فضا کہیں نظر آتی ہے اور ہے، متصوفین وہ اس طرح کے تمام اعمال کو کرنا جو ہے وہ عین اسلام سمجھتے ہیں، جو کہ عین بدعت، اس لیے کہ کسی صحیح حدیث میں موجود۔ اسی طرح ماہ رجب کے تعلق سے بعض ضعیف روایات میں جو ہے وہ عمرے کی آپ کو اگر تلقین ملتی ہے تو عمرے کے تعلق سے بھی صحیح بات یہی ہے کہ ماہ رجب میں بھی بالخصوص عمرہ کرنا جو ہے اس کی نیت کرنا کہ اب رجب کے مہینے کا عمرہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی مہینے میں آپ عمرہ کرتے ہیں تو شریعت نے ہمیں جو ہے ماہ رمضان کے عمرے کی فضیلت بتلائی ہے کہ اس میں عمرہ کرنا ایسے جیسے حج کرنا ہو، تعدلو حجتاً، یہ ایک فضیلت ہے۔ بعض اعمال کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ عمرے یا حج کے برابر ہے، کیونکہ وہ شرعی نصوص سے ثابت ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، ہم مانتے ہیں، اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ لیکن رجب کے تعلق سے ایسی کوئی خاص اور صحیح صریح روایت موجود نہیں، اور اسی طرح وضاحت جو ہے وہ سیدہ عائشہ نے بھی کی، لہذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہاں ایک شخص کی روٹین میں اس کا قصد نہیں ہے، بالخصوص رجب کی نسبت سے وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کو فرصت انہی دنوں میں ملی، اس کے لیے جو ہے وہ میسر یہی دن ہے، تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں کہ اب رجب کے مہینے میں عمرہ کریں ہی نا، یہ اور چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص کو میسر یہی دن ملے، سال بھر اس کی مصروفیت ہے، اور اب وہ ان دنوں میں اللہ نے اس کے لیے آسانی کر دی ہے، اسے جو ہے وہ استطاعت دے دی ہے، اب اس کے لیے عمرہ کرنا ممکن ہے تو وہ یقیناً کرے گا۔ لیکن ایک شخص پورا سال منتظر رہے کہ اس مہینے میں کروں گا، یہ چیز ناجائز، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری۔ اسی طرح روزہ، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بعض لوگ روزے کے تعلق سے بھی اس غلط فہمی کا شکار کہ وہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ میں اس طرف وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نیکی ہو وہ بالعموم کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو جوڑنا کسی خاص دن کو روزے کے ساتھ یا کسی اور، جیسے صلاۃ الرغائب ہے، ماہ رجب کے ساتھ اس کو ہم جوڑ دیں تو یہ بدعت کے زمرے میں آئے، اور بعض لوگ ماہ رجب کے تعلق سے بھی ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور عمل نظر آتا ہے جو آخری عشرے میں نظر آئے گا 27 رجب کو، جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ شب معراج یعنی اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو تو ہم آئندہ خطبہ میں کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس رات کی جانے والی جو مخصوص عبادات، اس رات کا شب معراج ہونا ایک تو یہ سوالیہ نشان، اور دوسری بات اس رات کی جانے والی جتنی مخصوص عبادات، خواب و قیام ہو، خواب و چراغاں ہو، جس کو عبادت سمجھ لیے کہ چراغاں نام کی کوئی عبادت دین اسلام میں نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی۔
یہ چراغاں تاثر ہے دوسرے مذاہب کا، دوسرے مذاہب سے کاپی کی گئی چیز ہے، جس سے لوگ مذہبی، اس کو نام دیا جاتا ہے مذہبی جذبات کے ساتھ کیا جانے والا کام، گویا کہ ایک عبادت والا کام۔ قطعاً ایسا نہیں، لوگ جو ایک اہتمام ہوتا ہے عبادت کے لیے، اس طرح سے لوگ اس کے لیے پیسہ جمع کرنا اور چندہ کرنا، چراغاں کرنا، یہ ایک بدعت والا عمل اور سراسر اسراف، اپنی جان پر ظلم ہے۔ حرمت والے مہینوں کے تعلق سے خاص طور پر یہ حکم دیا گیا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ان دنوں میں آپ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کے معراج کے نام پر جو ہے وہ اس طرح کے آپ مجالس قائم کریں، اور نبی علیہ السلام کی پھر معراج کے من گھڑت قصے بیان کیے جائیں، قصے بھی گھڑے جائیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جائیں اور چراغا قائم کر دیا جائے، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اغیار سے جو ہے منقول ہے اور حاصل شدہ ہیں۔ تو اس کی بھی شرعاً کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ایک اور کام یا اس طرح کے کئی کام آپ کو نظر آئیں گے، بعض مخصوص مہینوں کے تعلق سے ہمارے ہاں ایک سوچ قائم ہو چکی ہے کہ ہم جو ہے بعض اوراد اور وظائف کی کتابیں جو مارکیٹ میں ملتی ہیں، جس کا لکھنے والا کون ہے، اس کی ریسورسز کیا ہیں، کیا اس نے دلائل اس کے پاس موجود ہیں، بس متجرب کے نام پر وہ اپنی آراء کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے اور لوگ اسے اپناتے چلے جاتے ہیں۔ ماہ رجب کے تعلق سے ہمارے سامنے ایک ویڈیو بھی آئی، اس میں ایک صاحب مجرب عمل بتلا رہے ہیں کہ یہ کام اگر رجب کے مہینے میں کر لیا جائے تو پورا سال تنگ دستی نہیں ہوگی، اور آپ کے جو ہے وہ گھر کیا اور تمام جو آلات ہیں بھرنے کے بھر جائیں گے پیسوں سے، یہ سوچ لی جا رہی۔ اور ایسا عمل ایک مخصوص انداز میں ایک عمل کو پڑھنا، قرآنی آیت کا ایک حصہ جسے مصیبت کے وقت پڑھا گیا ہے، اس کو پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی بھی نوٹ پر پڑھیں، تالے کو اس نوٹ کے اندر فولڈ کر دیں، لال یا کالے کپڑے سے باندھ دیں اور اتنی مرتبہ پڑھیں اور اتنی مرتبہ درود پڑھیں، اور پھر جو ہے اس کو آپ کسی ڈبے میں ڈال دیں، پھر مزید نوٹ ڈالتے رہیں۔ مزید بدعت یہ کہ فلاں دن آپ یوم میلاد اس میں سے کچھ نوٹ نکال بھی لیں، یعنی بدعت در بدعت کی طرف ترویج کی جا رہی، کس طرح سے توہم پرستی کو عام کیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگوں نے وہ ہزاروں یعنی 8 لاکھ کے قریب اس کے ویوز نظر آتے تھے فیس بک پہ، کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں میں یہ توہم پرستی کو پھیلایا گیا، کتنے لوگوں میں ضعیف الاعتقادی کو پھیلایا گیا، کتنے لوگوں کے عقیدوں سے کھیلا گیا ایک ایسے ویوز حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی انوکھی چیز پھینک دیں، لوگ انوکھی چیز دیکھ کر اسے دیکھیں گے اور جو ہے وہ ہمیں ویوز مل جائے گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ صرف اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے عقیدوں سے کھیلا جائے، نہ جانے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ مشغول ہو جائیں گے اس عمل میں۔ اور پھر جو ہمارا پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ خطبوں سے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اسباب الرزق کے تعلق سے، رزق حاصل کرتا، رزاق وہ ذات جس نے خود اب جو ہے اسباب بیان کیے ہیں کہ اس طرح سے میں تمہیں رزق دوں گا۔ ہمیں وہ اسباب حاصل کرنے چاہیے یا یہ من گھڑت طریقے اختیار کرنے چاہیے، کسے اپنانا چاہیے ہمیں اس حوالے سے؟ اور وہ آیت یا وہ کلمات جسے مصیبت کے طور پر پڑھنا تو رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت، مصیبت کے وقت پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن حصول رزق کے لیے اسے پڑھنا، کسی خاص مہینے میں پڑھنا، خاص تعداد میں پڑھنا، اور پھر اس خاص طریقے پر اس کو فولڈ کر کے رکھ دینا، اور پھر منتظر رہنا کب بارش برسے گی نوٹوں کی، کب میں اپنے صندوقوں کو بھروں گا، اپنی جیبوں کو بھروں گا۔ اب اندازہ لگائیے اس سے بڑا اور کوئی فتنہ ہو سکتا ہے کہ ہم رزق کو بھی مہینوں سے جوڑ دیں کہ یہ مہینہ رزق کے حصول کا ہے، اس مہینے میں یہ کنڈے کیے جائیں، پورا سال خوب رزق ملے گا، جو ہے دسترخوان کو وسیع کر دیا جائے فلاں مہینے میں خوب رزق ملے گا۔ اس طرح سے ہم لوگوں کی جیبوں کے ساتھ ان کے عقیدوں سے کھیلیں، ان کے ایمان سے کھیلیں، تو بہرحال یہ بھی ایک بڑا ہی خطرناک پہلو ہے۔ اور بسا اوقات میں یہ جملہ کہتے ہوئے بالکل جو ہے مبالغہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو دور جاہلیت سے بھی زیادہ خطرناک پہلو، یہ وسوسہ تو شیطان نے ان کو بھی نہیں ڈالا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کمائی کر سکتے،
جو آج کے جو حالات کے اندر آ چکا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو ہے وہ چند ایک روایات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض روایات مختلف مہینوں کے تعلق سے، رجب کے تعلق سے بھی نظر آتی ہیں، جو ہے وہ سنداً ضعیف ہیں۔ تفصیلی طور پر تو ہمارا ایک مضمون ہے، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، پاکستان کے مختلف رسائل میں بہت پہلے چھپا تھا، لیکن چند ایک روایات ان میں سے میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک روایت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، یہ روایت سنداً ضعیف ہے کہ اللہ ہمارے اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک روایت ہے رجب شہر اللہ، کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے شعبان و شہر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ روایت بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ضعیفہ میں اس کو ضعیف قرار دی۔ اسی طرح ایک روایت ہے موضوع ہے، من گھڑت روایت، حکم موضوع کا ہے کہ فضل شہر رجب علی سائر شہور کا فضل القرآن علی سائر الکتب، کہ ایک یعنی اس رجب کے مہینے کی سارے مہینوں پر فضیلت ایسے ہے جیسے قرآن کی ساری کتابوں پر فضیلت۔ من گھڑت روایت، تو اس طرح کی من گھڑت روایات ایسی مجالس میں بیان کی جائیں گی تاکہ ان کی چاندی ہو جائے، ایسی من گھڑت روایات سے متاثر نہ ہو۔ ہاں ایک عمومی فضیلت ہم بیان کر چکے ہیں، اور ابتدا میں بھی اس کی طرف دوبارہ اشارہ کرتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں کہ تمام حرمت والے مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ضرور ہے کہ حد درجہ گناہوں سے محفوظ رہا جائے اور حد درجہ نیکیوں کا اہتمام کیا جائے۔ اس میں بالعموم ساری نیکیاں آ جاتی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن کسی خاص نیکی کو خاص وقت یا خاص دن کے ساتھ، خاص تعداد کے ساتھ خاص کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دلیل ڈھونڈیں۔ اگر دلیل ملتی ہے قرآن و سنت سے تو ہماری سر آنکھوں پر، ہمیں اسے کرنا چاہیے، اس کی ترغیب دلانی چاہیے، اور نہیں ملتی تو اسی ہی شد و مد کے ساتھ اسے روکنا چاہیے اور رکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔